الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارہ الخلائق الاجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا وحبیبنا ابی القاسم محمد الذی بعث لیتمم مکارم الاخلاق وانہ لعلی خلق عظیم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فلعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال مولانا الحسين عليه السلام الناس عبيد الدنيا الدین لأخ علی السنتہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. والدین کی طرف سے جو بچوں کو سب سے بڑی میراث ملتی ہے وہ ہے ادب. مولا علی علیہ السلام کی حدیث ہے، والدین اپنے بچوں کے لیے جو سب سے بڑی میراث چھوڑتے ہیں اس چیز کا نام ہے ادب اور اخلاق. اگر کسی باپ نے اپنے بچوں کے لیے زیرو بینک بیلنس چھوڑا ہو، مکان بھی نہ ہو، کوئی پراپرٹی بھی نہ ہو، زمین کا ایک گز بھی نہ ہو، لیکن اپنے بچوں کو با ادب بنایا ہو، تو یہ بچے جن کو والدین نے ادب دیا ہے ان کو اپنے والدین اور مرحومین کی طرف سے سب سے بڑی دولت ملی ہے. اور ہم اور آپ کتنے خوش قسمت ہیں، ہم سب کو مرحومین نے فقط ادب نہیں اس ادب کی درسگاہ سے آشنا کیا ہے. فرش عزا ادب کا ایک اسکول ہے، فرش عزا ادب کی ایک درسگاہ ہے، فرش عزا ادب کا ایک مکتب ہے. فرش عزا اور یہ مجلس حسینی اور یہ عزاداری ادب و اخلاق اور تہذیب و تمدن کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے. وہ ادب جو فرش عزا پر سکھایا جاتا ہے، وہ ادب جو اس فرش عزا کا موضوعی گفتگو ہے، شاید دنیا کی کسی یونیورسٹی و کالج میں وہ ادب نہیں سکھایا جا سکتا ہے. اس لحاظ سے ہمارے مرحومین کا یہ بہت بڑا احسان ہے جس کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے ہیں. جن مرحومین نے، جن والدین نے ہم سب کو اس ادب کی درسگاہ سے آشنا کیا ہے، خدا ان سب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. جس ماں نے انگلی تھام کر اس فرش عزا پر آنے کے آداب اور اطوار سکھائیں، اگر وہ ماں اس دنیا سے چلی گئی ہوں، خدا ایسی ماؤں کو مادر حسین فاطمۃ الزہرا کی شفاعت نصیب فرمائے. جس باپ نے انگلی تھام کر اس مجلس میں، ان جلوسوں میں، ان عزاداریوں میں شرکت کرنے کے آداب و اطوار سکھائیں، اگر ایسا باپ اس دنیا سے چلا گیا ہوں، خدا ان سب کو مولا حسین اور مولا حسین کے ساتھیوں کی شفاعت نصیب فرمائے. فرش عزا پر آنے کے بعد، اس ممبر کے سامنے بیٹھنے کے بعد جن علماء کا بیان سنا، خطاب سنا، اگر وہ دین کے خدمت گزار، اگر وہ فرش عزا کے خدمت گزار اس دنیا سے چلے گئے ہوں، خدا ان سب کو کربلا والوں کی شفاعت نصیب فرمائے. اس فرش عزا پر آنے کے بعد جن مرثیہ خانوں کا ہم مرثیہ سنتے ہیں، جن نوحہ خانوں کا نوحہ سنتے ہیں، جن شاعروں کا منظوم کلام سنتے ہیں، اگر وہ فرش عزا اور عزاداری کی وہ خدمت گزار اس دنیا سے چلے گئے ہوں، خدا ان سب کو بھی محمد و آل محمد کی شفاعت نصیب فرمائے. مومنین و مومنات کی ہاتھ پسینے کی کمائی کے ذریعے جو ان مجالس میں، ان عزاداری کے جلوس میں، ان سبیلوں میں نظر و نیاز تبرک تقسیم ہوتے ہیں، ہم سب نے وہ کھائے، وہ پاک اور حلال تبرک، وہ نظر و نیاز. اگر وہ ان حسینی مجالس میں یہ نظر و نیاز تقسیم کرنے والے اس دنیا سے چلے گئے ہوں، ان کے رشتہ دار اس دنیا سے چلے گئے ہوں، خدا ان سب کو بھی محمد و آل محمد کی شفاعت نصیب فرمائے. محمد و آل محمد کے جوار میں ان سب کو جگہ عنایت فرمائے. اس فرش عزا کی بہت سارے لوگ طرح طرح کی خدمت انجام دیتے ہیں. میں دن میں آیا نماز پڑھنے کے لیے، میں نے ایک بزرگ کو دیکھا، وہ یہاں فرش بچھا رہے تھے، یہ چادر بچھا رہے تھے،
اسی طرح کے بہت سارے لوگ جو ہمارے نظروں میں نہیں ہیں وہ بیک ٹو سین ہوتے ہیں اور بہت سارے خدمات انجام دیتے ہیں، ہمیں اس کا پتہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ خدا ان سب کے مرحومین کو بھی کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ حسینیت کا یہ علم، حسینیت کا یہ مشن ہمارے پاس بڑی محنتوں کے ساتھ، بڑی قربانیوں کے ساتھ، بڑی فداکاریوں کے ساتھ یہاں پہنچا ہے، اور یہ حسینیت کا علم ان لوگوں کی قربانی کے نتیجے میں اس وقت بلند ہے جنہوں نے کربلا سے لے تک آج تک حسینیت کو اپنے خون سے سینچا۔ ہمارے زمانے میں بھی بہت سارے لوگوں نے اپنے وطن چھوڑے، اپنی نوکریاں چھوڑی، اپنے ماں باپ کو چھوڑا، اپنے بچوں کو چھوڑا، اپنی جاب کو چھوڑا، اپنا آرام چھوڑا، اپنی وہ لگژری زندگی کو بھی بائی بائی کیا، بیابانوں میں گئے، جنگلوں میں گئے، کوثاروں میں گئے، ہمارے زمانے کے یزیدیوں کے مقابلے میں سینہ تان کر کھڑے ہو گئے، جن کو ہم مدافعین حرم، اہل بیت کے حرم بچانے والے کہتے ہیں، اور ان کا ہمارے اس گردنوں پر حق ہے۔ اس وقت جو نجف سے لے کر کربلا کی واک ہے، بہت سارے لوگ جا رہے ہیں، بہت سارے لوگ پہنچ چکے ہیں۔ یہ جو اس 40 کی واک میں جو عظمت ہے، اس عظمت کے پیچھے بھی قربانیوں کی ایک لمبی لسٹ ہے۔ اللہ ہزاروں لوگوں کا خون بہایا گیا، اور اس کے بعد حسینیت کو، اس مظلوم کو یہ عزت ملی ہے۔ جنہوں نے اس راستے میں، اس عزت کے راستے میں اپنے خون دیے، اپنی جوانیاں لٹائی، ان کے درجات بھی بہت بلند ہے۔ خدا ان تمام جوانوں کو کربلا کے شہیدوں کے ساتھ محشور فرمائے۔ ان تمام شہیدوں کی شفاعت ہم سب کو، ہمارے ماں باپ، بیوی بچوں کو، بہن بھائیوں کو، ہمارے آس پڑوس جو لوگ رہتے ہیں ان سب کو نصیب فرمائیں۔ اس مجلس کے جو بانی ہیں ان کے مرحومین کو بھی خدا کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ دلی کی اس جگہ میں جن لوگوں نے یہ حسینی درسگاہ بنانے میں، دام میں، درہم میں، سکنے اپنا کنٹریبیوشن دیا ہے، خدا ان سب کے مرحومین کو بھی کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ جن مرحومین کا آپ کی گردنوں پر حق ہے، میری گردن پر حق ہے، ان تمام کی مغفرت کے لیے، بلندی درجات کے لیے ان سب کو محمد و آل محمد کربلا کے شہیدوں کی شفاعت، ان کے جوار میں جگہ عنایت ہونے کے لیے سب مل کر سورہ حمد اور سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کرتے ہیں، البتہ بلند آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله صمد ولم يكن له كفوا أحد۔ اپنی صحت و سلامتی کے لیے جن کے سروں پر ماں باپ کا آسمانی سایہ، خدائی سایہ، رحمت کا سایہ موجود ہے، وہ سایہ آپ سب کے، ہم سب کے سروں پر تا دیر باقی رہنے کے لیے، ہمارے گھروں میں جو بہن بھائی، حبیبی بچے، ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے، آس پڑوس میں جو مومنین و مومنات رہتے ہیں ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے، پوری دنیا میں جن لوگوں نے ان محرم و سفر کے ایام میں محبت اہل بیت میں، عشق اہل بیت میں مجالس منعقد کی ہے، ان سب کی صحت کے لیے، سلامتی کے لیے، تندرستی کے لیے، ان کی پریشانیوں کی دوری کے لیے، ان کی حاجت روائی کے لیے، ان کے گھروں میں کوئی مشکل ہو وہ مشکل دور ہونے کے لیے، کوئی بیمار ہو ان تمام بیماروں کی شفا یابی کے لیے، دین اور مکتب اہل بیت کے تمام خدمت گزاروں کی صحت و سلامتی کے، خصوصاً فرزندان زہرا حضرت آیت اللہ عظمیٰ سید علی سیستانی، حضرت آیت اللہ عظمیٰ سید علی خامنئی، اور مقدس مقامات کے بچانے میں اہم ترین رول نبھانے والے اولاد زہرا میں سید حسن نصر اللہ صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے، اور پوری دنیا میں جو اس مظلوم قوم کی عزت، سربلندی، سرفرازی کے لیے دن رات ایک کر کے محنت کر رہے ہیں، ان سب کی کامیابی، کامرانی کے لیے بلند آواز میں ایک صلوات پڑھ دیجیے۔ مولا حسین علیہ السلام کے ایک مختصر خطبے کا ایک نورانی جملہ میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی۔ مولا جب کربلا پہنچے 2 محرم کو اپنے ساتھیوں کے درمیان ایک مختصر خطبہ دیا، اس خطبے کا میں نے ایک جملہ آپ کی خدمت میں تلاوت کی۔ مولا اس خطبے میں اس وقت کے حالات سے اپنے دوستوں کو آشنا کر رہے ہیں۔ ان الدنیا قد تغیرت، اے لوگو، اے میرے ساتھیوں، ایک جماعت تھی مولا حسین کے سامنے۔ مولا ان سے کہتے ہیں کہ میرے ساتھیوں، حالات جو ہے وہ تم جانتے ہو کس کروٹ حالات پہنچ چکے ہیں۔ حالات سے آشنائی بہت امپورٹنٹ ہے۔ حالات سے آشنائی کیا ہے؟ وہ ہم کس زمانے میں جی رہے ہیں یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اگر ہمیں پتہ ہو ہم کس زمانے میں جی رہے ہیں، ہمیں
اپنی ذمہ داریوں کا معین کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جی رہے ہیں زمانے میں، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کس زمانے میں جی رہے ہیں۔ اپنی قوم کی کیا حالت ہے اس کا بھی پتہ نہیں ہوتا، اپنی قوم کی کیا اسٹرنگتھ ہے اس کا بھی پتہ نہیں ہوتا، دشمنوں نے کیا کیا تیاریاں کی ہیں اس کا بھی کیا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اگر انسان کو پتہ چلے ہم جس قوم کے ساتھ وابستہ ہے اس کی حالت کیا ہے اور اس قوم کے مقابلے میں دوسروں کی تیاریاں کیا ہے، تو اس سے انسان کی ذمہ دار بننے پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ مولا جب کربلا پہنچے، جگہ جگہ مولا حسین نے اپنے ساتھیوں کے درمیان خطبے دیے۔ مولا حسین علیہ السلام جب مدینے سے نکلے تا دم شہادت مولا حسین علیہ السلام جگہ جگہ کہیں پر کوئی شارٹ تقریر کرتے تھے، کہیں پر کوئی ڈیٹیل میں تقریر کرتے تھے، اور ان تمام چیزوں کو اگر ہم سمجھیں تو ہمیں کربلا سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی۔ بلکہ ہماری یہاں ایک مشکل یہ ہے کہ ہم سب سے کربلا سنتے ہیں، جنہوں نے کربلا برپا کی ہے ان سے نہیں سنتے ہیں۔ ایک بہت بڑی مشکل یہ ہے، ایک بہت بڑی مشکل یہ ہے، کوئی عالم، کوئی مرجع، کوئی خطیب، کوئی ذاکر، کوئی مرثیہ خان، کوئی نوا خان، مجھ جیسا حقیر طالب علم کتنا بھی کہے اتنا کربلا کو بہتر انداز میں ہمیں نہیں سمجھا سکتا ہے جتنا وہ لوگ سمجھا سکتے ہیں جنہوں نے کربلا برپا کی ہے۔ اور ایک ہمیشہ ایک مطالبہ ہمارا علماء سے ہونا چاہیے، خطباء سے ہونا چاہیے، ذاکرین سے ہونا چاہیے، مجھ جیسے ایک طالب علم سے ہونا چاہیے کہ مولانا تھوڑا بہت مولا حسین کی زبانی کربلا کو سمجھانے کی کوشش کیجیے۔ بہت افسوس کی بات ہے، 2.5 مہینے عزاداری ہوتی ہے اور پھر 2.5 مہینے عزاداری کے بعد مولا حسین اور کربلا والوں کے 2.5 جملے بھی ہمیں پتہ نہیں ہوتے ہیں۔ 2.5 مہینے عزاداری کرنے کے بعد مولا حسین کے 2.5 جملے بھی ہمیں پتہ نہیں ہوتے، اور مولا حسین کے خطبات پر جو اس وقت کام ہو رہا ہے، میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے وہ تو ایک مختصر کتاب ہے، پوری ایک کتاب ہے مولا حسین کے خطبات کے سلسلے میں، پوری ایک انسائیکلوپیڈیا بنی ہوئی ہے، 11 جلدوں کی ایک کتاب ہے۔ دارالحدیث کے نام سے ایک انسٹیٹیوشن قوم ہے جنہوں نے کربلا کے سلسلے میں پوری 11 جلد کی ایک انسائیکلوپیڈیا بنائی ہے۔ ایک اور ادارہ ہے قوم میں باقر العلوم انسٹیٹیوشن، انہوں نے موسوعۃ الامام حسین، امام حسین انسائیکلوپیڈیا 12 جلدوں پر وہ مشتمل ہے۔ وہ اگر ہمیں صحیح معنوں میں کربلا سمجھنا ہے، اور کتنے انسٹیٹیوشنز لگے ہوئے ہیں، کیا مولا حسین اور کربلا سے ریلیٹڈ ایک ایک چیز جو ڈیفرنٹ کتابوں میں کیا ہے ان کو جمع کر رہے ہیں، اور پوری طریقے سے بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز کام کر رہے ہیں۔ اب آپ اور میری زحمت وہ کم کر رہے ہیں، تو اس سے آشنائی بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ یہ 2 محرم مولا حسین علیہ السلام نے جب اپنے ساتھیوں کے درمیان پہنچے تو ایک مختصر خطبہ دیا۔ مولا حسین نے فرمایا اپنے ساتھیوں سے بلند آواز میں ایک صلوات پڑھ دیجئے۔ یہ جو مولا نے بات کی 2 محرم کو، مولا اس وقت مولا حسین کے سامنے اپنے ساتھی تھے، مولا حسین نے اپنے دشمنوں کے مقابلے میں بھی طولانی خطبے دیے۔ آپ کو شاید سننے کا موقع ملا ہو، روز عاشورہ مولا حسین نے لشکر عمر سعد کے سامنے 3 بڑے خطبے دیے اور پوری ڈیٹیل میں بتا دیا کہ یہ لوگ میری باتیں کیوں نہیں سن رہے ہیں، یہ لوگ حق سے انحراف کیوں کر رہے ہیں، یہ لوگ حق سے کیوں دوری اختیار کر رہے ہیں، ڈیٹیل میں بتایا۔ اور ان چیزوں کی آج بھی ہمیں سننے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہر زمانے میں 2 ہی کریکٹر ہے، یا حسینی کریکٹر یا تیسرا بھائی ہے، تیسرا تو ہے ہی نہیں۔ حسینی کریکٹر کو سمجھنے کے لیے بھی حسین کو سننا ضروری ہے، اس لیے کہ مولا نے اپنے حسینی ساتھیوں کی بھی کوالٹیز بیان کی۔ مولا نے شب عاشورہ اپنے ساتھیوں کے بارے میں اپنے ساتھیوں کے درمیان خطبہ دیا، پھر بارگاہ خداوندی میں اپنے ساتھیوں کی ایک ایک کوالٹی بیان کی۔ شب عاشورہ میں ایک جگہ تھا، میں نے ان دوستوں سے کہا، انڈیا ہی میں تھا ایک جگہ، میں نے کہا شب عاشورہ یہاں کیا پروگرام ہوتا ہے، معاف کیجیے گا۔ انہوں نے کہا مولانا پروگرام، ہم لوگ رات کو بریانی کھاتے ہیں۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہا ہر گھر کے سامنے کیا ہوتی ہے، بریانی بنی ہوئی تھی، ایک جگہ کھانے کے بعد دوسری جگہ کھانے کے بعد تیسری جگہ، جبکہ عاشورہ یعنی کربلا کے شہیدوں کی طرح اپنے سارے کام بند کرو اور تشن لب حسین علیہ السلام کا خطبہ سنو۔ اور جو لوگ شب عاشورہ مولا حسین علیہ السلام کا خطبہ سنیں گے ان کے لیے شب عاشورہ حر بننے کی رات بن جائے گی۔
ان کے لیے شب عاشورہ شب قدر بن جائے گی، ان کے لیے شب عاشورہ شب قدر بن جائے گی۔ تقدیر بدلنے کی رات، اپنے آپ کو بدلنے کی رات، اپنے آپ کو کیا جہنم سے نکال کر جنت کی طرف جانے کی رات، نار سے نکل کر نور سے آنے کی رات بن جائے گی، ظلمات سے نکل کر روشنی کی طرف آنے کی رات بن جائے گی، ڈارکنیس سے نکل کر کیا لائٹ کی طرف آنے کی رات بن جائے گی۔ وہ تب بنے گی جب ہم مولا کو سنیں گے۔ بریانی کھانے سے تھوڑی ہماری رات کیا شب قدر میں اور کیا شب عاشورہ میں بدل جائے گی۔ تفکر، جب مولا 2 محرم کو پہنچے، مولا نے اپنے ساتھیوں کے درمیان یہ خطبہ دیا، اما بعد، اس لیے کہ مولا حسین علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو ڈارکنیس میں نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ میں ابھی کلکتہ سے آ رہا ہوں تو میں نے وہاں بھی یہ بات کی، مولا نے بائی فورس اپنے ساتھیوں کو خیمے میں نہیں رکھا، مولا نے ان کو ڈرایا نہیں، دیکھو اگر میرا ساتھ نہیں دو گے میں شفاعت نہیں کروں گا، ایسا مولا نے نہیں کہا۔ مولا نے یہ بھی نہیں کہا دیکھو اگر میرا ساتھ نہیں دو گے تو میرا انجام جانتے ہو، زندگی بعد میرے شہادت کے بعد زندہ تو رہو گے لیکن جگہ جگہ مصیبت میں مبتلا ہوگے، ایسا بھی نہیں کہا۔ ہوتا ہے نا، خوف نہیں دلایا، مولا نے کنٹینیوسلی ان کی معرفت میں اضافہ کیا۔ مولا نے کنٹینیوسلی اپنے ساتھیوں کی معرفت میں اضافہ کیا۔ جو ان کی معرفت میں اضافہ ہوا اتنا ہی وہ مولا حسین علیہ السلام کے رکاب میں، مولا حسین کے مشن میں اتنے ہی زیادہ ڈٹتے رہے۔ اور کیسے معرفت میں اضافہ کیا اس کی طرف اشارہ کروں گا۔ لہذا مولا اپنے ساتھیوں سے ڈارک میں نہیں رکھ رہے ہیں، اندھیرے میں نہیں رکھ رہے ہیں، اب تو میرے ساتھ ہو، گھبرانا نہیں، ٹھیک ہے وہاں 30,000 اور تم کم ہو، گھبرانے کی بات نہیں ہے، دیکھو میں کچھ ایسا کروں گا کہ یہ لوگ کیا 30,000 ان کی تعداد کم ہو جائے۔ نہیں، مولا نے ایسا نہیں کہا، ایسا نہیں کہا، کنٹینیوسلی۔ لہذا مولا جب وہاں پہنچے فرمایا اما بعد فقد نزل بنا من الامر ما قد ترون، لوگوں حالات یہ جو تم دیکھ رہے ہو، ہم یہاں پہنچے، ہمارے ساتھ ایک چھوٹی جماعت ہے جو ہمارے مقابلے میں وہ کیا ہے بڑی جماعت ہے۔ ہم 72 یا ہو سکتا ہے اس وقت تک زیادہ رہے ہوں، اس لیے کہ عاشورہ سے پہلے کچھ لوگ حسین سے ملے بھی اور کچھ لوگ حسین سے کیا گئے بھی عاشورہ سے پہلے۔ لہذا مولا ان سے کہتے ہیں حالات جو ہے وہ تمہارے سامنے ہیں، اب ان حالات میں تمہارا کیا فیصلہ ہونا چاہیے۔ پھر مولا وضاحت کرتے ہیں دنیا کب تک ہے، دنیا بدل چکی ہے۔ دنیا کیا مطلب بدل چکی ہے؟ نظام شمسی بدل گیا تھا، نظام قمری بدل گیا تھا، دنیا تو وہی تھی جو اس وقت تھی، اس سے پہلے کیا بدلا تھا؟ مولا فرماتے ہیں وَإِنَّ دُنْيَا قَدْ تَغَيَّرَتْ وَتَنَكَّرَتْ وَأَدْبَرَ مَعْرُوفَهَا، دنیا بدل چکی ہے، نیکیوں نے اس زمانے سے کیا نیکیاں اٹھ چکی ہے، برائیاں عام ہو چکی ہے، برائیاں سر چڑھ کے بول رہی ہے، اور نیکیاں ایک ایک کر کے اس ملت سے اور اس زمانے سے کیا دور ہو رہی ہے۔ وَلَمْ يَبْقِ مِنَّا إِلَّا كَسَبَابَةِ سَبَابَةِ الْإِنَاءِ، اور نیکیاں بالکل ختم ہو چکی ہے، بس نیکیوں میں اتنا ہی بچا ہے جتنا ایک برتن جو پانی سے بھرا ہوا ہو، پھر جب پانی انڈیل دیتے ہیں ہم، پھر اس میں تھوڑا سا جو باقی رہتا ہے، مولا فرماتے ہیں بس اتنی بچی کچی نیکیاں باقی رہ گئی ہے۔ حالات سے اپنے ساتھیوں کو آشنا کر رہے ہیں، آپ کن حالات میں آپ کو ذمہ داری نبھانا ہے، کن حالات میں آپ لوگ کو کیا میرا ساتھ دینا ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں دیکھو حالات بدلنے کا کیا مطلب ہے۔ ایک مرتبہ میں اور آپ کہتے ہیں حالات بدل گئے ہیں، یعنی مہنگائی ہے نا، ٹماٹر مہنگے ہو گئے ہیں، گھر مہنگے مل رہے ہیں، ہماری جتنی انکم ہے ہمارا خرچہ اس سے زیادہ ہے، یہ ایک مسئلہ ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں، یہ ایک مسئلہ ہے۔ لیکن جب حسین کہتے ہیں نا حالات بدل گئے ہیں، حسین یہ نہیں کہتے حالات بدل گئے ہیں یعنی حق اور باطل کے لیے حالات بدل گئے ہیں۔ حالات بدلنے کا جو زاویہ ہے نا وہ میرا اور حسین علیہ السلام کا کیا ہے، بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ جب مولا کہتے ہیں حالات بدل گئے ہیں، حالات بدلنے کا مطلب ہی نہیں کہ مہنگائی ہو گئی ہے، گیس کا سلنڈر کیا ہو گیا، مہنگا ہو گیا، نہیں، یہ مسئلہ ہے نہیں، حالات خراب ہو گئے یعنی حق سے دوری اب لوگوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ویلیوز، انسانی ویلیوز، اسلامی ویلیوز، قرآنی ویلیوز ختم ہو رہے ہیں، لوگوں کے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لوگ باطل میں کیا سر چڑھ کے اس میں کیا باطل کا ساتھ دے رہے ہیں، سر سے اوپر کیا باطل ہماری زندگی پر سوار ہو چکا ہے۔ مولا فرماتے ہیں
الا وان الحق الا ترون الى الحق لا يعمل به. دیکھو حالات خراب ہو گئے. حالات خراب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حق کی طرف کوئی بلاتا بھی نہیں ہے. اب سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں بزی ہے. جس کی انکم ٹھیک ہو رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں حالات بہت اچھے ہیں, جس کی انکم ٹھیک نہیں وہ کہہ رہے ہیں حالات کیا. یعنی حالات کے بارے میں اپنے حالات کو نظر میں رکھتے ہوئے انسان فیصلہ کر رہا ہے. میرے بزنس کے حالات ٹھیک ہے تو حالات ٹھیک ہے, میرے بزنس کے حالات ٹھیک نہیں ہے تو حالات ٹھیک. لیکن امام یہ نہیں دیکھتا میری پرسنل لائف کیسے جا رہی ہے. مولا فرماتے حالات خراب ہو گئے. کیا مطلب؟ یعنی حالات اتنے خراب ہو گئے, یہ جو حق اتنا غریب بن چکا ہے, اس حق کی طرف کوئی بلانے والا بھی نہیں, کوئی پینس بھی نہیں لے رہا, کوئی کسی کو کال بھی نہیں کر رہا, کوئی کسی واٹس ایپ میسج بھی نہیں کر رہا ہے, کوئی کسی کے گھر جا کر نوک بھی نہیں کر رہا, کوئی کسی کو کیا راستے میں روکتا بھی نہیں ہے. بھائی حالات خراب ہو گئے ہے نا. کوئی لوگوں کو گھر بلا کر دعوت بھی نہیں کر رہا. بھائی دعوت کھلانے کا مطلب مقصد یہ نہیں کہ تم لوگ میرے مرحومین کو فاتحہ پڑھو. دعوت پر بلانے کا مقصد ہے کہ جو حق محروم ہو چکا ہے تم اس کے بارے میں ذرا غور و فکر کرو. ہاں میرے مرحومین کی اپنے مرحومین کی فکر نہیں ہے. فکر کس کی ہے؟ یہ جو دین مرحوم ہو گیا ہے نا, اس مرحوم دین کے بارے میں, اس مرحوم حق کے بارے میں ایک انسان لوگوں کو بلا رہا ہے. بھائی میں نے تمہیں اس لیے بلا رہا ہے, میں مردوں کے بارے میں فکر مند نہیں ہوں, میں دین کے بارے میں فکر مند ہوں. میں مردوں کے بارے میں بے قرار نہیں ہوں, میں ان زندہ لوگوں کے بارے میں فکر مند ہوں. یہ حق کی طرف نہیں آ رہے ہیں, یہ حق کے بارے میں پینس نہیں لے رہے ہیں, یہ حق کے بارے میں ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکشن بھی نہیں کرتے ہیں. یہ حق کا پرچم بلند کرنے کے لیے, حق کا بول بالا کرنے کے لیے, حق کو گھر گھر پہنچانے کے لیے بھی کیا کبھی بیٹھتے نہیں ہیں, کبھی ڈسکشن بھی نہیں کرتے ہیں, کبھی آمنے سامنے کیا ملتے بھی نہیں. تو مولا فرماتے الا ترون الی الحق لا یعمل به. نہیں دیکھ رہے میرے ساتھیو حالات خراب ہو رہے ہیں, اب حق پر کوئی عمل بھی نہیں کر رہا. وان الباطل لا ينهى عن. حالات بدل گئے ہیں. کیا مطلب ہے کہ اب باطل سے کوئی روکنے والا بھی نہیں. یہ حالات کے بارے میں مولا حسین کی پینس, یہ حالات کے بارے میں مولا حسین کی بے قراری. اور حالات یعنی اگر حق کے لیے حالات سازگار ہیں, میرے لیے سازگار نہیں ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں حق کیا حالات ٹھیک ہے. لیکن اگر حق کے لیے حالات سازگار نہیں ہے لیکن میری پرسنل لائف کے لیے حالات سازگار ہیں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے حالات کیا ہے, تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے حالات ٹھیک ہے. کس کی نظر سے؟ مولا حسین علیہ السلام کی نظر سے. پھر مولا فرماتے ہیں اگر ایسی حالت ہو, غیر ذمہ داری اتنی عام ہو چکی ہو, لوگ حق کی غربت کے بارے میں پینس نہ لیتے ہوں, اور باطل جو بالکل دل و دماغ پر لوگوں کے انسٹال ہو چکا ہو اور اس کا ان انسٹال کرنا بھی کیا بہت دشوار ہو. پھر مولا فرماتے ہیں پھر ایسی کنڈیشن میں انسان کو کیا کرنا چاہیے. مولا فرماتے ہیں پھر جب ایسی غیر ذمہ داری جب اتنی عام ہو چکی ہو, غفلت اتنی عام ہو چکی ہو, ہاں پھر ایسے موقع پر مولا فرماتے ہیں لیرغب المؤمن فی لقاء اللہ. پھر اس غیر ذمہ دار معاشرے میں, اس غیر ذمہ دار سوسائٹی میں, اس غافل سوسائٹی میں انسان کو جینے سے زیادہ خدا سے موت کی آرزو کرنی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ زندگی کی ویلیو اور قدر و قیمت تب ہے جب یہ حق کے سائے میں بسر ہو. اگر یہ زندگی باطل کے سائے میں بسر ہو رہی ہے تو اس زندگی کی کوئی ویلیو نہیں ہے. جیسے انکل نے یاد لایا مولا حسین علیہ السلام کی حدیث, مولا نے فرمایا ذلت کی زندگی سے عزت کی کیا موت. پھر مولا فرماتے ہیں فَإِنِّي لَا أَرَى الْمَوْتَ إِلَّا سَعَادَةً وَالْحَيَاةَ مَعَ الظَّالِمِينَ إِلَّا بَرَمًا. پھر یہ جملہ جو میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کیا, مولا فرماتے ہیں النَّاسُ عَبِيدُ الدُّنْيَا. پھر مولا فرماتے ہیں پرابلم یہ ہے, اچھا یہ حالات کیسے بن گئے کہ لوگ حق کے بارے میں غیر ذمہ دار کیوں ہو گئے, لوگ حق پرستوں کے بارے میں غیر ذمہ دار کیوں ہو گئے, لوگ باطل کے بارے میں پینس کیوں نہیں لیتے ہیں. مولا فرماتے بات یہ ہے, مگر مولا اس وقت آس پاس میں لوگ نہیں تھے جو حق کے نمازیں پڑھتے تھے, جو روزے بھی رکھتے تھے, جو نیاز بھی دیتے تھے, صدقہ بھی نکالتے تھے, جب ایک دوسرے سے ملتے تھے السلام علیکم وعلیکم السلام بھی کرتے تھے. تو مولا فرماتے پھر مولا حق کی یہ مشکل کیسے پیدا ہو گئی ہے.
مولا فرماتے ہیں الناس عبید الدنیا، پرابلم یہ ہے کہ لوگ دنیا کے غلام ہیں۔ جب کوئی کسی کا غلام ہوتا ہے تو انسان کا اپنے ہاتھ میں کیا کوئی اختیار نہیں ہوتا ہے۔ جب انسان دنیا کا غلام بنے تو اس کو حرکت میں لانے والی چیز دنیا بن جائے، اور اس کو بولنے کے لیے کیا دنیا آمادہ کرے، اس کو کوئی بات کہنے کے لیے دنیا آمادہ کرے۔ جہاں دنیا کا فائدہ ہو تو وہاں بولے، جہاں دنیاوی فائدہ نہ ہو تو وہاں نہ بولے۔ مجلس میں بھی تب آئے جب اس کو پتہ چلے کہ نہیں مجلس میں جانے کے بعد مشکلات آسان ہوتی ہے، تب مجلس میں کیا زیادہ شرکت کرے گا۔ لیکن اگر پتہ چلا 1-2 مہینے مجلس کرنے کے بعد، نیاز کرنے کے بعد مشکل وہی کی وہی ہے، تو اندر سے دل میں تھوڑا سا شک ہونے لگتا ہے۔ ہاں مجلس مشکل کشائی کی درسگاہ ہے، لیکن اس مجلس میں سب سے بڑی مشکل جس کا ہمیں حل کرنا ہے وہ ہمیں حق پرست بننا ہے اور باطل سے اپنا دامن آزاد کرنا ہے۔ مولا فرماتے ہیں الناس عبید الدنیا، پرابلم یہ ہے کہ لوگ اس وقت لوگوں کو دکھائی نہیں دے رہا تھا، ان کو دکھائی دے رہا تھا، لیکن مولا فرماتے ہیں لیکن ان کی مشکل یہ ہے کہ یہ دنیا کے غلام ہیں، اتنے دین دنیا کے وہ غلام ہیں، اتنے دین کے دنیا کے وہ غلام ہیں۔ مولا مڈ نائٹ میں شب عاشوراء کی رات میں عمر سعد کو حجت تمام کر رہے ہیں، آدھی رات میں، جب حق کی پینز ہو، جب حق کی غربت کی پینز ہو، جب حق کا درد سینے میں ہو۔ مڈ نائٹ میں شب عاشوراء مولا نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ گفتگو کی۔ مڈ نائٹ میں مولا حسین علیہ السلام نے عمر سعد کو بلایا۔ مولا حسین یہاں سے کس کو لے کے گئے؟ اپنے بھائی عباس کو لے کے گئے۔ یہاں سے کس کو لے کے گئے؟ اپنے بیٹے علی اکبر کو لے کے گئے۔ ادھر سے عمر سعد آیا، عمر سعد کے ساتھ بھی بیٹا اور ایک اور سپاہی ہے۔ درمیان کربلا میں خیمہ لگایا گیا، وہاں مولا حسین علیہ السلام اپنے ان 2 ساتھیوں کے ساتھ، اپنے بھائی اور اپنے بیٹے کے ساتھ، عمر سعد اپنے بیٹے اور اپنے ایک اور ساتھی کے ساتھ، مولا حسین درمیان میں حق کی غربت کا کیا مرثیہ پڑھ رہے ہیں۔ کس کا مرثیہ؟ حق کی غربت۔ میں اور آپ مولا حسین علیہ السلام کی مظلومیت کا مرثیہ پڑھتے ہیں۔ مولا حسین مدینے سے نکلے، کربلا پہنچے، 6 مہینے تک حق کی غربت کا مرثیہ پڑھتے رہے۔ میں اور آپ مولا حسین کی مظلومیت کا نواح پڑھتے ہیں۔ مولا حسین علیہ السلام مدینے سے نکلے، 6 مہینے کا سفر کیا۔ اب خود ہی لگائیے 6 مہینے بنتے ہیں یا کم بنتے ہیں؟ 28 رجب سے لے کر 10 محرم تک کتنے دن بنتے ہیں؟ 4 مہینے بنتے ہیں، 5 بنتے ہیں، 6 مہینے بنتے ہیں۔ مولا حسین نوحہ پڑھتے رہے۔ کس کا نوحہ؟ اپنی غربت کا نہیں، حق کی غربت کا نوحہ، دین کی غربت کا نوحہ، سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سنت نبی کی غربت کا نوحہ، قرآن کی غربت کا نوحہ، اس کا نوحہ پڑھتے رہے۔ پھر عمر سعد سے کہا، عمر سعد جانتے نہیں ہو میں کون ہوں؟ جانتے نہیں ہو میرے نانا نے میرے بارے میں کیا کہا؟ انشاءاللہ خدا آپ سب کو، ہم سب کو ہمیشہ حق کے بارے میں ہمیشہ آگے رہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آپ کو اشارہ کریں کہ آپ آگے ہیں اور صلوات پڑھتے ہوئے آگے آئیے۔ نوے مولا حسین نے بھی پڑھے اور مرثیے مولا حسین نے بھی پڑھے۔ مولا حسین نے مرثیے پڑھے جگہ جگہ۔ مولا حسین نے ایک مرثیہ پڑھا جب مولا حسین سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا۔ مولا نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون وعلی الاسلام السلام اذ قد بلیت الامہ برائی مثل یزید۔ یہ مرثیہ کا جملہ ہے، لیکن کون سا مرثیہ؟ جو مولا حسین نے پڑھا، جو مولا حسین کو بولے والے لوگوں نے کہا بیعت کیجئے، جو مولا حسین کو کیا بالکل سیدھے سادے لوگوں کو جن کو حالات پر نظر نہیں تھی۔ کون سے حالات؟ حسینی نقطہ نظر سے حالات پر نظر، ایک اپنی نقطہ نظر سے کیا حالات پر نظر رکھنا، ایک حسینی نقطہ نظر سے حالات پر نظر رکھنا۔ اپنی نقطہ نظر سے حالات پر نظر رکھنا یعنی میری پرسنل لائف کے اعتبار سے، حسینی نقطہ نظر سے حالات پر نظر رکھنا یعنی حق کے لیے حالات کیسے ہیں، حق کے لیے حالات سازگار ہیں یا حق کے لیے حالات کیا ہے ناساز ہے۔
مولا حسین سے جب بولے بالے لوگوں نے کہا بیعت کیجئے، کیوں آپ اپنے آپ کو مشکلات میں ڈال رہے ہیں، سختیوں میں ڈال رہے ہیں، کیوں آپ بیوی بچوں کے ساتھ نکل رہے ہیں، کیوں آپ مشکلات میں زندگی بسر کر رہے ہیں، آپ تو مدینے میں ماشاءاللہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اپنے جد کی زیارت کے لیے بھی جاتے ہیں، ہاں اب آپ یہاں سے کیوں نکل رہے ہیں؟ مولا نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ولید نے مولا سے کہا تھا بیعت کیجئے، مولا نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم کب پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون؟ جب باپ دادا کی کیا انتقال کی خبر ملے، اس لیے کہ ہمارے لیے کسی مرحوم کا اس دنیا سے چلا جانا بڑی خبر ہے، لیکن مولا کب پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون؟ جب حق غریب بن جائے۔ اسلام حسین کے لیے مصیبت کی بڑی خبر یہ ہے کہ جب حق کے لیے حالات سازگار نہ ہو، جب قرآن کے لیے حالات سازگار نہ ہو، جب امت کے لیے حالات سازگار نہ ہو۔ جس طرح اگر ہمیں باپ کے مرنے کی خبر مل جائے تو پہاڑ جیسے ہمارے سر پر ٹوٹتا ہے، جب مولا دیکھتے ہیں حق کے لیے حالات سازگار نہیں ہیں، مولا کے لیے اتنا بڑا غم ہے، مولا کی زبان سے برجستہ یہ جملہ نکلتا، حق انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کتنی بڑی خبر ہے امت کے لیے، یہ کتنی بڑی خبر ہے، یہ کتنی بری خبر ہے حق کے لیے کہ یزید جیسا انسان کیا امت اسلامیہ کا حاکم بنے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بی بی زینب کا ایک جملہ ہے ما رأیت الا جمیلا، میں نے کربلا میں سوائے زیبائی کے کچھ نہیں دیکھا۔ علماء نے اس جملے کے بارے میں بہت ساری کتابیں بھی لکھی اور بہت سارے تقاریر بھی کی ہیں، مجالس بھی پڑھی ہے۔ وہ زیبائی جو کربلا میں پائی جاتی ہے، ایک زیبائی کربلا کی یہ ہے کہ کربلا والوں کے غم زیبا تھے۔ کیا تھے؟ غم کبھی کبھی زیبا بھی ہوتے ہیں۔ اگر اس ہم دوارکا میں ہے نا، ان 50 گھروں میں جو مومنین رہتے ہیں، ایک مومن ہے جو ان 50 گھروں کے بارے میں کنٹینیوسلی فکر مند رہتا ہے، رات کے 12 بجے اٹھتا ہے، یہاں مکتب نہیں ہے، مکتب کا اہتمام ہونا چاہیے، مکتب میں جو بچے ان کو کوالٹی کی ایجوکیشن ہونی چاہیے، جو بچے اسکول جاتے ہیں ان کو کوالٹی کی ایجوکیشن ملنی چاہیے۔ ان 50 گھروں کے جو بچے بورڈ کا ایگزام دے رہے ہیں، ان 50 بچوں میں اس سال کم سے کم نیٹ کے ایگزام میں، جئی کے ایگزام میں، IAS کا وہ ایگزام جو ہوتا ہے نا کمپیوٹر، ان ایگزام میں ہمارے اس دوارکا سے 20 بچے تو جانے ہی چاہیے۔ رات کو جب سوتا ہے تب بھی یہی خیال آتا ہے، صبح کو جب سوتا ہے تب بھی یہی خیال آتا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ جب ناشتہ کرتا ہے تب بھی یہی خیال آتا ہے، کبھی ناشتہ کرتے کرتے بھی کیا خیالوں میں گم ہو جاتا ہے، بیوی کہتی ہے، ماں کہتی ہے، اہلیہ کہتی ہے، بیٹی کہتی ہے اب کن خیالات میں گم ہو چکے ہو۔ ہاں تو یہ غم ہے، یہ پریشانی ہے، لیکن یہ پریشانی وہ پریشانی نہیں ہے جب انسان کے انکم کم ہو جاتی ہے، یہ وہ پریشانی نہیں ہے، یہ مقدس پریشانی ہے، یہ زیبا پریشانی ہے، یہ خوبصورت پریشانی ہے۔ کربلا والوں کو پریشانی تھی، غم تھا، لیکن میری طرح بیوی بچوں کے غم نہیں تھے، ان کے بڑے غم تھے اور خوبصورت غم تھے۔ وہ غم کیا تھے کہ وہ حق کا بول بالا دیکھنا چاہتے تھے۔ کربلا کے ایک ایک شہید کے سینے میں غم تھا، وہ غم کیا تھا؟ نصرت امام کا غم تھا۔ نصرت امام کا غم سینے میں ہو، یہ بہت خوبصورت غم ہے۔ جب بیوی کہتے ہیں نا ما رأیت الا جمیلا، ابن زیاد تو مجھے تانا دیتا ہے کہ خدا نے تیرے شہیدوں کے ساتھ کیا کیا؟ ارے میں نے ان شہیدوں کو دیکھا، ان کو اپنے بچوں کی اتنی فکر نہیں تھی جن کو ان کو نصرت امام کی فکر تھی۔ ارے ابن زیاد تو مجھے کہتا دیکھا تمہارے بھائیوں کے ساتھ، تمہارے ساتھیوں کے ساتھ، تیرے بھائی کے ساتھ خدا نے کیا کیا؟ ابن زیاد میں نے ان تشنہ لبوں کو اپنی تشنہ لبی کے بارے میں اتنا فکر مند نہیں پایا جتنا میں نے ان کو حق کے بول بالے کے بارے میں فکر مند پایا۔ تو مجھے کیا کہتا ہے؟ تو مجھے تانا دیتا ہے۔ ان کے دلوں میں، دنیا والوں کے دلوں میں چھوٹے چھوٹے غم ہوتے ہیں۔ یہ جو 30,000 کا لشکر تھا، کسی کا غم تھا شہر رئی کی حکومت مل جائے، کسی کا غم تھا فلان ملک کی حکومت مل جائے، کسی کا غم تھا میری یونیفارم کیا بڑے بڑے سٹارس مل جائے، کسی کا غم تھا سر حسین کو دربار میں لے جانے کے بعد درہم و دینار
حاصل کروں، لیکن حسین علیہ السلام کے اس چھوٹے چھوٹے لشکر کے غم اتنے بڑے تھے، وہ کہتے تھے مولا ہمیں تو یہ محسوس ہو رہا ہے ایک مرتبہ شہید ہونے کے بعد آپ کا حق ادا نہیں ہوگا، شاید آپ کا حق ادا کرنے کے لیے ہمیں 70 مرتبہ شہید ہونا پڑے گا، تب آپ کا حق ادا ہو جائے گا۔ تو بڑے غم اور چھوٹے غم اور غموں کا حسینی ویو پوائنٹ کے اعتبار سے فیصلہ کرنا، حق کے بارے میں حسینی نقطہ نظر سے فیصلہ کرنا، حالات کے بارے میں حسینی نقطہ نظر سے جج کرنا، حالات ٹھیک ہے یا حالات خراب ہے، آپ کا بینک بیلنس روز بڑھ رہا ہے، آپ ماشاءاللہ سینے پر ہاتھ رکھ کے آئیں اور مجلس میں آئیں اور تبرک بھی تقسیم کریں اور خوش بھی ہو جائے، حالات بہت اچھے ہیں، لیکن یہی جو چھوٹی بستی ہے، یہی جو 50 گھر ہے، یہ 50 گھر امام زمانہ کے لیے کتنی تیاری کر رہے ہیں؟ یہ 50 گھر آپس میں اتنے کنیکٹڈ ہوں، یہ دکھنے میں 50 گھر ہو لیکن ان 50 گھروں میں ایک سپرٹ ہو، حسینی سپرٹ، ان 50 گھروں میں ایک سپرٹ ہو، یہ ان میں ایک حسینی سپرٹ۔ پورے دلی میں اگر کسی محلے کی ایگزامپل دی جائے محبت کے ساتھ جینے میں، اتحاد کے ساتھ جینے میں، درد دل کے ساتھ جینے میں، پیسفل لیونگ میں، جن کی ایگزامپل دی جائے کہ جہاں ایک کا درد 50 گھروں میں محسوس کیا جاتا ہو، تو وہ دوارکا کے ان 50 حسینی گھروں کی کیا ایگزامپل دی جائے۔ اگر آپ اس چیز کے بارے میں فکر مند نہیں ہے، فقط اپنا بینک بیلنس بڑھانے کے بارے میں کیا فکر مند ہے، تو حالات آپ کے لیے ٹھیک ہے، حق کے لیے حالات ٹھیک۔ مولا فرماتے ہیں حالات خراب ہے، 2 محرم مولا اپنے ساتھیوں کے درمیان گفتگو کر رہے ہیں، حالات خراب ہے، اور حالات کی خرابی یہ نہیں ہے کہ مدینے میں ہمیں کوئی دعوت کے لیے نہیں بلا رہا ہے، حالا مولا فرماتے ہیں اللہ دیکھو، اللہ یعنی چنوتی، اللہ یعنی اٹینشن، اللہ ترون الی الحق، دیکھو ساتھیو حالات کیوں خراب ہے، اس کی نشانی یہ ہے، اللہ ترون الی الحق لا یعمل بہ، حالات اس لیے میں کہہ رہا ہوں حالات خراب ہیں کہ حق پر کوئی عمل نہیں کر رہا ہے، حق پر کوئی عمل نہیں کر رہے، مولا کہتے ہیں لہذا حالات کیا ہے، خراب ہے۔ وَإِنَّ الْبَاطِلَ لَا يُنْحَلَ، مولا کہتے ہیں حالات خراب، اپنے ساتھیوں سے کریں۔ وَإِنَّ الدُّنْيَا قَدْ تَغَيَّرَتْ وَتَنَكَّرَتْ وَأَدْبَرَ مَعْرُوفًا، مولا فرماتے ہیں حالات خراب ہو چکے ہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں حالات خراب ہو چکے ہیں کہ لوگ باطل پر عمل کر رہے ہیں لیکن کوئی روکنے والا، اور اگر کوئی مولوی صاحب بھی آ جائے ممبر پر حق بیانی کرے تو معاشرے میں کچھ ایسے جاہل پیدا ہو جائے، وہ اپنی آستینوں کو جڑائیں، وہیں دور سے اپنی جہالت کا مظاہرہ کرے، مولانا آپ کو کس نے یہ باتیں کہنے کی اجازت دی، ممبر سے اتر جائیے، ہاں، اور نیچے بھی حالات اتنے خراب ہوتے ہیں، ان 2-4 جاہلوں کو ادب کے ساتھ کیا باہر نکالنے کی جرت بھی نہیں ہوتی ہے نا؟ اب ہم باہر کے حالات کے بارے میں فیصلہ نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنی اس جو ہماری محدود کمیونٹی ہے اس کے بارے میں ہم فیصلہ کریں کہ وہاں حالات خراب ہے یا کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر کسی مولانا نے حق بیانی شروع کی پھر اس بیچارے کو واٹس ایپ میسیج جانا شروع ہو جاتے ہیں، ہے نا، مولانا جو کل کا ٹاپک ہے چینج کر دیجئے گا، کیوں، حالات ٹھیک نہیں ہیں، ہاں، ہے نا، یعنی انڈائریکٹلی مولانا کو میسیج، ہاں، اور اگر ان کا بس نہیں چلا وہ فوراً ایک پوسٹ بنا دیتے ہیں اس مولانا کا، اس پر کیا لگاتے ہیں، کراس لگا دیتے ہیں، اور پھر جو حق پرست ہوتے ہیں ان کو اس حق پرست عالم دین کے بارے میں کمپین چلانا بھی نہیں آتا ہے، چلو اب ہم فتنے میں نہیں بولنا چاہتے ہیں، بھائی حق پرستی کا ساتھ دینا فتنے میں کودنا نہیں ہے،
حق پرستوں کو ساتھ دینا فتنے میں کودنا نہیں ہے، حق پرستوں کو ساتھ دینا فتنے کا گلا گھونٹنے کے برابر ہے۔ یہ ٹرمنالوجی کون سی ٹرمنالوجی؟ فتنہ، یہ پتہ ہے کس کی زبان ہے؟ ابن زیاد کی زبان ہے۔ مسلم آئے، دارالامارہ پر مسلم کو پھانسی دی، مسجد کوفہ میں آیا، اعلان کیا ہم پرامن زندگی بسر کر رہے تھے، مسلم آیا ہمارے یہاں فتنہ پھیلانے کے لیے۔ جب بھی کوئی حق کی بات کرتا ہے لوگ کہتے ہیں یہ فتنہ کر رہا ہے نا، اور یہ حق پرست آج سے مظلوم نہیں ہے، کربلا ہی سے مظلوم ہے نا، کربلا ہی سے مظلوم ہے۔ مولا حسین علیہ السلام کے خلاف جو پروپیگنڈا چلایا گیا تھا وہی تھا مولا حسین فتنہ۔ وہ ابن زیاد اور عمر سعد یہی کہتے تھے، دیکھو ہم پرامن زندگی بسر کر رہے تھے، یہ آئے اور ہمارے درمیان کیا فتنہ ایجاد کرنا ہے۔ فتنہ کیا ہے؟ یہ ہمیں حق کی طرف بلا رہا، ہم تو باطل کے ساتھ کیا اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، ہم نے باطل کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا، یہ کیوں آئے ہمارے زندگی میں خلل ڈالنے کے لیے؟ ہم جگانے والوں کو فتنہ پرست کہتے ہیں، فتنہ پھیلانے والے کہتے ہیں، اور سلانے والوں کو کیا؟ حق پرست کہتے ہیں۔ ہم ذمہ داری، ہمارے اندر ذمہ داری کا احساس جگانے والوں کو فتنہ باز کہتے ہیں، اور جو ہمارے اندر ذمہ داری کا احساس کیا سلاتے ہیں ہمارے اندر، ہم ان کو کیا؟ حق پرست کہتے ہیں۔ رضا مولا فرماتے ہیں دیکھو حالات خراب ہو چکے ہیں، کیوں خراب ہو چکے ہیں؟ الا ترون الی الحق لا یعمل بہ، حق کی طرف، حق پر کوئی عمل بھی نہیں کر رہا، وَإِلَى الْبَاطِلِ لَا يُنْهَى، اور باطل سے کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے۔ تو یہ عزاداری کیا ہے؟ یہ عزاداری ایک مشن ہے۔ کون سا مشن ہے؟ حق کی طرف بلانے کا مشن اور باطل سے روکنے کا مشن۔ یہ عزاداری ایک مشن ہے۔ شہید مرزا مطہری کا ایک جملہ ہے، وہ کہتے ہیں اے ماتمیو، اے عزادارو، اے سبیل لگانے والو، اے جلوس نکالنے والو، اگر تم سے اپنی کمیونٹی کے 4G نسل، 5G نسل، چیٹ جی پی ٹی میں مبتلا نسل آپ سے سوال کرے بھائی آج کے زمانے میں یہ جلسے، یہ جلوس، یہ عزاداری، یہ ماتم، یہ سبیلیں کس لیے ہیں؟ ہو سکتا ہے نا، یا باہر کے کسی نے کہا، مسلم نے کہا، نان مسلم نے کہا، سوال ان کے ہاں بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ سوال کرنے والوں کا گلا گھونٹا نہیں جا سکتا ہے، سوال کرنے والوں کو لاجک اور منطق کے ساتھ جواب دینا حسینی سیرت ہے نا۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا مجلس میں آپ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، مولانا سے کہتے ہیں مولانا آپ کی بات واضح نہیں، تھوڑا اس کو وضاحت کیجئے، یہ بے ادبی نہیں ہے، یہ بے ادبی نہیں ہے۔ اور سوال کرنے کی ہمت ہونی چاہیے، اور اگر ہمت نہیں ہو رہی ہے، ارے 1000 لوگوں میں کیسے میں کھڑا ہو جاؤں؟ ہاں ہوتا ہے نا، جب ہماری سکولنگ میں کوئی پرابلم ہوتی ہے، جو بچے سامنے مارننگ اسمبلی میں کھڑے نہیں ہوتے نا، پھر وہ سوال کرنے سے کیا فیوچر میں ڈر جاتے ہیں، ہے نا۔ جو بچے اسکول میں مختلف ایکٹیویٹیز میں کیا اپنا رول نہیں نبھاتے ہیں، پھر وہ مہمان کے سامنے ایک گلاس پانی لینے سے بھی کیا گھبراتے ہیں، ہے نا۔ اس لیے یہ درسگاہ یعنی ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو موقع دینا چاہیے تاکہ ان کا کانفیڈنس بڑھ جائے، تاکہ ان کو 1000 لوگوں کے درمیان کھڑے ہونے کی ہمت ہو۔ ہاں کربلا والوں کا کانفیڈنس کتنا ہائی تھا کہ ایک کے مقابلے میں 416 لوگ تھے اور وہ وہاں کھڑے تھے۔ مولا حسین کے ساتھ 72 تھے، ادھر 30,000 تھے، تو ایک کے مقابلے میں کتنے تھے؟ 416۔ یعنی ایک کے اندر اتنا کانفیڈنس تھا، اتنا ایمان تھا، اتنا ویل پاور اتنی مضبوط تھی کہ وہ گھبراتے نہیں تھے۔ ان کو پتا تھا بھائی ہم 72 کو ایک کے مقابلے میں 416 لوگوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ لیکن مولا نے 6 مہینے تک مدینے سے نکلتے نکلتے کربلا پہنچتے پہنچتے اتنی اچھی تربیت کی تھی کہ وہ 416 کیا 4 کروڑ 16 لاکھ لوگوں کے مقابلے میں کھڑے ہو سکتے ہیں۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد۔ تو مولا حالات کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، تو یہ درسگاہ شہید مرزا مطہری کا وہ جملہ، ہاں میں بھول گیا، بلند آواز میں ان لوگوں کی مغفرت کے لیے، بلند درجات کے لیے جنہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے، اس حسینیت کی سربلندی کے لیے قلم سے بھی جہاد کیا اور اپنا خون کے نذرانے بھی پیش کیے۔ شہید مرزا مطہری کی پیشانی پر وقت کے یزیدیوں نے گولی چلائی اور اس وقت وہ شہید ہو گئے۔ جب ان کا لاشا گھر پہنچایا گیا
تو اس وقت بالکل اسی قدیم زمانے میں ہوتا تھا نا وہ الارم ٹائم پیس جس کو ہم کہتے تھے، اسی وقت 2-3 بجے جب ان کا گھر وہ پہنچا نا، ان کی جنازہ پہنچا، 2-2:30 بجے ان کے پیشانی پر گولی ماری گئی اور 3 بجے جب ان کی لاش وہاں پہنچائی گئی، سیم اسی ٹائم ان کا الارم بجنے لگا۔ وہ الارم کیا ہوتا تھا؟ شہید مرزا متحری 3 بجے مولا حسین علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے 3 بجے جاگ جاتے تھے نماز شب اور سحر کے لیے۔ ایسے تمام دین کے خدمت گزاروں کی مغفرت کے لیے آپ ہمارے گھروں میں، ہماری ان محلوں میں جن لوگوں نے دین کی خدمت کی یا دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں، اگر یہ دین کے خدمت گزار زندہ ہیں ان کی صحت و سلامتی کے لیے، اگر یہ دین کے خدمت گزار اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بلندی درجات کے لیے ایک صلوات پڑھ لیجیے۔ تو شیخ مرزا متحری کہتے ہیں اگر ہمارے نوجوانوں سے کوئی سوال کرے، خود ہماری مجلس میں کوئی سوال کرے، مسلم نان مسلم سوال کرے، 2.5 مہینے کا یہ سلسلہ تم لوگ حافظ کیا پہلے 2 گھنٹہ پہلے بند کر کے مجلس میں جاتے ہو؟ تم اپنی روٹین کی زندگی میں اتنی تبدیلی لاتے ہو، زیادہ ٹائم عزا خانوں میں مجلسوں میں دیتے ہو، یہ اس کی فلسفی کیا ہے؟ شہید مرزا متحری کہتے ہیں اگر ہم سے کوئی کہے کہ یہ محرم میں، یہ سفر میں، ان مجلسوں میں، ان سبیلوں میں یہ جھنڈے، یہ جلوس، یہ ماتم، یہ دستے، اس کے پیچھے فلسفی کیا ہے؟ شہید مرزا متحری کہتے ہیں ہمارا ان سے ایک جواب ہے، لوگوں یہ پورا سلسلہ اس لیے ہے کہ ہم نہیں چاہتے ہیں اپنے مولا اور آقا کی بات زمانے میں بلائی دی جائے۔ یہ عزاداری باپ دادوں کی رسم کے نام نہیں ہے، عزاداری مولا حسین علیہ السلام کی دین کے لیے جو آواز تھا، دین کے لیے جو سلوگن تھا، دین کے لیے جو نعرہ تھا، ہم اس تحریک کو بلانا نہیں چاہتے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے ہیں حسین علیہ السلام کی جو آواز تھی، کس کے لیے؟ حق کی سربلندی کے لیے جو آواز تھی، باطل کو مٹانے کے لیے جو مولا کی آواز تھی، ہم اس آواز کو دبنے نہیں دینا چاہتے، ہم اس آواز کو ہمیشہ کیا قائم و دائم رکھنا چاہتے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے ہیں ہماری ایک، شہید مرزا متحری کہتے ہیں لوگوں ہم یہ جو سارا یہ جو ہم کرتے ہیں، ہم ایک بات کہنا چاہتے ہیں، وہ ہماری اپنی بات نہیں ہوتی ہے، وہ ہمارے مولا حسین علیہ السلام کی بات ہے۔ مولا حسین کی بات کیا ہے کہ اگر دین غریب بن جائے تو اس دین کو غربت سے نکالنے کے لیے اگر اپنے لاڈلوں کو بھی میدان میں لانا پڑے ہم لانے کے لیے تیار ہے، لیکن دین کی غربت برداشت نہیں کریں گے۔ اگر دین کو پامال ہونے سے بچانے کے لیے ہمیں اپنے بچوں کو پامال کرنا پڑے، ہم اپنے بچوں کی پامالی برداشت کریں گے، دین کی پامالی برداشت نہیں کریں گے۔ اگر ہمارے سر نو کے نیزے پر بلند کیے جائے ہمیں یہ برداشت ہے، مگر یہ کہ حق نو کے نیزے پر کھڑا ہو ہمیں برداشت نہیں ہے۔ اگر دین کے لیے ہمارے بیوی بچوں کو اسیر کیا جائے ہمیں یہ برداشت ہے، مگر زمانے میں دین اسیر ہو ہمیں یہ برداشت۔ یہ عزاداری میں ہم حسین علیہ السلام کی یہ بات کہنا چاہتے ہیں، یہ عزاداری ہو، یہ ماتم ہو، یہ مرثیہ ہو، یہ مجلس ہو، یہ سبیل ہو، یہ جلوس ہو، جو سب کچھ ہے ہم مولا کی یہ بات کہنا چاہتے ہیں، ہمیشہ یہ بات کہنا چاہتے ہیں تاکہ ہمیشہ حق کا بول بالا ہو۔ اور جو لوگ یہ نہیں سمجھ پاتے ہیں ان کی پرابلم کیا ہوتی ہے؟ مولا فرماتے ہیں الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے غلام ہیں۔ بات یہاں سے چھیڑی تھی کہ جب مڈ نائٹ میں مولا نے عمر سعد کے ساتھ گفتگو کی تھی، مولا نے اس سے کہا عمر سعد جانتا نہیں ہے کون ہوں؟ ہاں جانتا ہوں۔ عمر سعد جانتا نہیں میرے نانا نے میرے بارے میں کیا کہا؟ کہاں جانتا ہوں۔ عمر سعد جانتا نہیں ہے میری ماں کا نام کیا ہے؟ جانتا ہوں۔ عمر سعد جانتا نہیں ہے میرے بابا کا نام کیا ہے؟ جانتا ہوں۔ پھر عمر سعد کیوں نہیں میرا ساتھ دے رہا ہے؟ پتہ ہے کیا ریزن بتایا؟ جب انسان کس کا غلام بن جائے؟ دنیا کا۔ پتہ ہے بہت سارے لوگ منبر پر حق بیانی کیوں نہیں کرتے ہیں؟ پتہ ہے وہ ڈرتے ہیں اگر ہم نے حق بیانی کی پتہ نہیں کل لوگ بلائیں گے یا نہیں بلائیں گے۔ پتہ ہے اس وقت جو پوری باطل پرستوں کو بھی اس وقت ایک حق دکھائی دے رہا ہے، پوری دنیا کو مرجعیت کی طاقت دکھائی دے رہی ہے، نہیں دکھائی دے رہی ہے؟
خامنئی و سیستانی کی عظمت کو دیکھ رہے ہیں. امریکہ کے وہ انسٹیٹیوشن جو فیوچر کی پلاننگ کر رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں نجف و تہران میں بیٹھنے والے یہ زہرا کی 2 اولادیں اپنی امت کو کس سربلندی کی طرف لے جا رہے ہیں. نہیں سمجھ رہے. لیکن پھر ہماری صفوں میں کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی یہ نائب امام جانشین امام کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا ہے؟ بھائی جہاں سے امامت شروع ہوئی ہے وہیں سے نائب امام اور جانشین امام کا سلسلہ شروع ہوا ہے. وہیں سے امامت کا سلسلہ شروع ہوا. تو یہ دنیا کی غلامی، کینسر چھوٹی بیماری ہے، دنیا کی غلامی بڑی بیماری ہے. کینسر کی بیماری کو وہاں میکس میں لے کے جائیں گے یا اپولو وغیرہ میں لے کے جائیں گے، 1-1.5 سال ان کی عمر کو کیا کچھ کر کے آگے لے جا سکتے ہیں. لیکن دنیا کی بیماری ہو اور عاشورہ کی رات ہو، علاج کرنے والا حسین علیہ السلام ہو. ہاں علاج کرنے والا کون؟ ہماری ساتھ نے پتہ ہے کیا کہا جب مولا نے کہا دیکھو مجھے نہیں جانتے ہو، کہا حسین جو آپ نے کہا سب صحیح ہے، لیکن کوفے میں میرا گھر ہے، میرا بنگلہ ہے، میرا محل ہے. مولا حسین نے کہا کوئی بات نہیں ہمارے ساتھ، میں مدینے میں اس سے بہتر گھر کی گارنٹی دیتا ہوں. کہاں؟ جو دنیا کے غلام ہوتے ہیں نا ان کے بہانوں کا سلسلہ رکتا، ان کے ایک بہانے کو ٹھیک کیجئے تو کہا تازہ تازہ میں نے کوفے میں خرموں کے درختوں کا باغ لگایا ہوا ہے، ہاں اگر میں آپ کا ساتھ دوں وہ میرے مکان کو مسمار کریں گے. مولا نے کہا وہ مسمار کریں گے، میں مدینے میں اس سے بہتر دوں گا. کہا تازہ تازہ میں نے خرموں کا باغ لگایا، وہ اس باغ کو بھی مسمار و تباہ و برباد کریں گے. مولا نے کہا تجھے اپنی حلال کمائی سے حجاز و مدینے میں اس سے بہتر گھر دوں گا. کیا چاہیے اب؟ اپنی جائز کمائی سے مدینے میں حجاز میں اس سے بہتر گھر دوں گا. کہا کوفے میں میرے بچے ہیں، بیوی ہے وغیرہ، کہا ان کی جان کی بھی گارنٹی دیتا ہوں، ان کی جان کی بھی گارنٹی دیتا ہوں. ان 3 چیزوں کی گارنٹی کے باوجود بھی شہر رئی کی محبت اور غلامی اتنے، اس کی زنجیریں اتنی مضبوط تھی، شہر رئی کی اس غلامی کی زنجیریں اتنی مضبوط تھی. مولا حسین علیہ السلام نے ہر بہانے کا جواب دیا لیکن نہیں مانا. نتیجہ کیا نکلا؟ دنیا کے غلاموں کا انجام کیا ہے؟ دنیا کے غلام. مولا نے وہی کہا ابن عمر سعد تو جس شہر رئی کی لالچ میں میرا ساتھ نہیں دے رہا ہے تمہیں شہر رئی کا گندم بھی نصیب نہیں ہوگا. تو حکومت کے انتظار میں، تجھے گندم بھی نصیب نہیں ہوگا. پھر جب سر لے کے کوفہ پہنچا اس امید سے یہاں سے سر دوں گا وہاں سے کیا حکومت کا پروانہ ملے گا، وہیں سے مولا حسین علیہ السلام کی بات کی صداقت شروع ہو گئی ہے. ابن زیاد کے ساتھ بات گفتگو ہوئی. ابن زیاد نے کہا لاؤ وہ پروانہ، لاؤ وہ نامہ، لاؤ وہ آرڈر جو تمہیں قتل حسین کے لیے میں نے بھیجا تھا. کہا وہ تو میرے ساتھ نہیں ہے. کہا لاؤ. کہا کیا کرنا ہے آقا اس کا؟ اس خط کے مطابق جو کام مجھے کرنا تھا وہ تو میں نے انجام دے دیا. سارے حسین جو آپ نے کہا تھا وہ میں لے کے آیا. کہا نہیں، مجھے اس خط سے کیا کام ہے. ان کے درمیان تو میں ہو گئی. تو اسی 48 گھنٹے کے بعد ہی عمر سعد کو یہ احساس ہونے لگا فرزند زہرا نے جو کہا تھا ٹھیک کہا تھا. اور پھر جب گھر پہنچا
عمر سعد کا کہنا ہے کوئی ایسا مسافر جو گھر سے نکلے اور گھر آتے آتے اس کا دین بھی چلا گیا ہو، دنیا بھی چلا گیا ہو، کوئی ایسا مسافر مجھ جیسا بدبخت مسافر نہیں ہے۔ گھر سے نکلا اور گھر آتے آتے میرا دین بھی خطرے میں تباہ و برباد ہو گیا اور میری آخرت بھی خطرے میں، میری آخرت بھی ختم ہو گئی۔ تو مولانا فرماتے ہیں الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے غلام ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں ان مجالس کے ذریعے ہم کچھ حاصل کریں، اگر ہم چاہتے ہیں ان یہ جو مجالس ہیں، کتنی امپورٹنٹ مجالس ہیں، واللہ کتنی تبدیلی ان مجالس کے ذریعے لائی جا سکتی ہے۔ ہم لاکھوں روپیہ اپنے بچوں پر خرچ کرتے ہیں، لیکن وہ چیز جو ان کو اسکولوں اور کالج میں ملنی چاہیے تھی وہ ان کو وہاں نہیں ملتی ہے، اور جو چیز انسان ہونے کے لیے ان کو چاہیے تھی وہ فرش اعضاء پر ملتی ہے، بشرطے کہ آپ فرش اعضاء پر منبر پر بیٹھنے والے ٹیچر کا صحیح انتخاب کرو۔ پھر یقین مانو اسی فرش اعضاء کے سائے میں اس دورکا کا نہیں، انڈیا کا نہیں، پوری دنیا کا درد رکھنے والے لیڈر نہیں خدمت گزار پیدا ہو جائیں گے۔ پوری لیڈر کی بات نہیں کہہ رہا ہوں میں، خدمت گزار کی بات کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ مولا علی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ قوم کا لیڈر وہ ہوتا ہے جو قوم کی خدمت کرتا ہے۔ اہل بیت ہمیں لیڈری نہیں، اہل بیت ہمیں خدمت گزاری کا سلیقہ سکھاتے ہیں۔ ہمارا لیڈر وہی ہے جو ہماری قوم کا خدمت گزار ہے۔ جن خدمت گزاروں کے لیے فقط ہندو بھائیوں کی آنکھیں نہیں ترس رہی ہے، جن خدمت گزاروں کے لیے فقط ہندو لوگوں کی آنکھیں نہیں ترس رہی ہے، جن خدمت گزاروں کے لیے ہر دردمند انسان کی آنکھیں ترس رہی ہے، ایسا خدمت گزار جو ماں باپ سے بھی زیادہ ہمیں پیار دے، ایسے خدمت گزار، ماں باپ سے بھی زیادہ جو ہمارا خیال کرے، ایسے خدمت گزار اسی فرش اعضاء پر کیا تیار ہو سکتے ہیں، ایسے خدمت گزار۔ کیوں؟ مولا حسین علیہ السلام کی جو سیرت ہے، اس سیرت کے سائے میں ایسے ہی کریکٹروں کی ایسے ہی کریکٹر پروان چڑھ سکتے ہیں۔ اس فرش اعضاء میں وہ پوٹنشل ہے۔ اس فرش اعضاء کا ٹاپک، اس فرش اعضاء کا موضوع گفتگو حسین اور حسین علیہ السلام کے ساتھ ہی ہے۔ یہ کون ہے؟ آج ان کالجوں یونیورسٹیوں میں جو وہاں سے جو لوگ نکلتے ہیں نا، جو ان کا آؤٹ پٹ ہے نا، ایسے لوگ نکلتے ہیں کہ جس کرسی پر وہ بیٹھے ہوتے ہیں، دائیں بائیں جو آفس میں ہوتے ہیں نا، ان کی کرسی میں بیٹھنے والے، آس پاس بیٹھنے والے لوگوں کا بھی ان کے ہاں درد نہیں ہوتے ہیں۔ آج کی ایجوکیشن سسٹم میں ایسے بچے نکلتے ہیں کہ جس ماں باپ نے ان کے لیے پوری زندگی کا سرمایہ خرچ کیا ہے، ایسے بچوں کے دل و دماغ میں ماں باپ کا بھی درد نہیں ہوتا ہے۔ لیکن فرش اعضاء میں جس حسین علیہ السلام کی گفتگو ہے، وہ انسان فقط بیوی بچوں کے لیے نہیں، اپنے اس قاتل کے لیے بھی بے قرار ہوتا ہے، جو قاتل جو دشمن حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کی پوری تیاری کیے ہوئے ہیں۔ میں نے گزشتہ دنوں ایک مجلس میں ایک جملہ کہا کہ لشکر عمر سعد نے حسین علیہ السلام کو مارنے کی، قتل کرنے کی، شہید کرنے کی اتنی تیاری نہیں کی تھی جتنی تیاری حسین علیہ السلام اور حسین کے ساتھیوں نے ان لعینوں کو تاریکی اور ڈارکنیس سے نکالنے کے لیے کی تھی۔ اب میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، میں وہ خطبے آپ کو بتا دیتا۔ ایک نمونہ ان کی تیاری جتنی حسین کو قتل کرنے کی، اس سے 1000 گنا تیاری کس کی؟ حسین اور حسین والوں کی۔ کس سے؟ ان کو ڈائریکٹ۔ ایک نمونہ یہی ہے جو مڈ نائٹ میں مولا حسین علیہ السلام اور عمر سعد کی گفتگو ہوئی ہے۔ دوسرا نمونہ یہ ہے کہ جو بھی شہید جاتا تھا ان کے سامنے رجس پڑتا تھا۔ اس رجس کا ٹاپک کیا ہوتا تھا؟ اس رجس کا ٹاپک یہ نہیں ہوتا تھا ہاں میں وہ ہوں، نہیں، اس رجس کا ٹاپک بھی یہ ہوتا تھا ہمارا مشن کیا ہے، ہمارا امام کیا ہے، امام حسین علیہ السلام کون ہے، امام شناسی ان کے رجس کا ٹاپک ہوتا تھا۔ یہ 1000 لشکر کے ساتھ منزل
شرح میں مولا حسین کو گرفتار کرنے کے لیے آیا. کتنے لوگوں کے ساتھ؟ تاریخ نے وہ منظر نوٹ کیا ہے کہ جب یہ 1000 لشکر کوفہ سے باہر ایک جگہ منزل شرح پر، ایک کام جو ہونا چاہیے نا ہمارے نوجوانوں کے لیے کہ جو مشہور جگہ جہاں جہاں مولا حسین علیہ السلام نے خیمے نصب کیے، یہاں جہاں جہاں مولا حسین علیہ السلام نے کوئی بات کی، ہاں جیسے ابھی جو چاند پر وہ بھیجا گیا کیا سیٹلائٹ، جہاں وہ بیٹھا اس کے نام کے بارے میں آج کل ڈسکشن ہو رہا ہے نا. کسی نے کہا اس کا نام شکتی مان یا ایسے کچھ رکھا جائے، کسی نے کہا کچھ ہے نا اس پر بھی جو میں صبح BBC پر دیکھ رہا تھا تو اس پر بھی گفتگو شروع ہو گئی ہے کہ کیا نام رکھنا چاہیے. تو جن جگہوں پر مولا حسین نے خیمے نصب کیے، جن جگہوں پر مولا حسین کسی خاص انسان سے ملے، وہ اس خاص جگہ کا نام بھی ہمیں یاد ہونا چاہیے، اس خاص شخصیت کا بھی نام ہمیں یاد ہونا چاہیے، اور وہ خاص خطبہ بھی بالکل اسی طرح ہماری زبان پر ہونا چاہیے جس طرح ہمارے بچوں کے زبانوں پر یہ نو ہے. بہت کام کرنے کی ضرورت ہے مولا حسین کے بارے میں، اور جو لوگ محسوس کر رہے ہیں حسین کی ہمیں کیوں ضرورت ہے، وہاں جس طرح مجلس میں شرکت کرنا وہ واجب سمجھتے ہیں، اسی طرح ان کے ریسرچ سکالر کیا لائبریری میں 2 بجے رات تک پوری رات تک جاگنا اپنے اوپر فرض قرار دیتے ہیں. جن کو پتا ہے حسین ہمارے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے، جن کو پتا ہے امریکہ سے ہمیں کوئی نہیں بچائے گا، حسین بچائے گا. یہ آیت اللہ خامنہ کا جملہ ہے. جب ایک مرتبہ اس زمانے میں ٹرمپ کے زمانے میں بھی، اور ٹرمپ سے پہلے ایک تھا کیا بش وہ نہیں، باپ بش نہیں، بیٹا بش، جب صدام اس پر امریکہ پر عراق پر حملہ کیا تھا، افغانستان پر حملہ کیا تھا، تو اس وقت بھی اب بہت ساروں کو یاد ہوگا بڑی پریشانی تھی کہ بھائی اب عراق کے بعد یا افغانستان کے بعد یہ کس پر اٹیک کرے گا، ایران پر اٹیک کرے گا، اگرچہ پوری پلاننگ وہی تھی. لیکن اس زمانے میں آیت اللہ خامنہ کا ایک جملہ تھا، وہ جملہ یہ تھا کہ تم حملہ کرو تو ہم ایران کی ایک گلی کو امریکنز کے لیے کربلا میں تبدیل کر دیں گے. کہا ہم ایک گلی کو کیا تبدیل کر دیں گے، کربلا میں تبدیل کر دیں گے. اور نتیجے نکلا یہ آیت اللہ خامنہ کا جملہ ہے. جنہوں نے اس انقلاب کو مٹانے کے خواب دیکھے ہیں، قبر میں کیڑے مکوڑے اب ان کی ہڈیوں کو بھی کھا رہے ہیں، اور انقلاب زہرا کا انقلاب، حسین کا انقلاب کیا تو ریفرنس کس کی ہے؟ کربلا کی. اس زمانے بھی آئے خامنہ نے کہا تھا کہ یہ حملہ کریں گے تو ہم کسی جگہ نہیں چھپیں گے، ہم حسینی یونیفارم پہن کر میدان میں اتریں گے. تو یہ جو پورا جو نظام ہے نا، یہ حسین کے صدقے چل رہا ہے، حسین کے صدقے. تو جب یہ 1000 کا لشکر قریب آیا نا، تو اس کی تاریخ نے رقم نوٹ کیا ہے کہ خور کے 1000 کی لشکر کیا تھی. اس کے 1000 کی حالت یہ تھی کہ وہ پیاس سے نڈھال ہو چکے تھے، ان کے بدن میں راشا تھا. جب انسان ریتلی زمین میں گھوڑا دوڑاتے آگے بڑھتا ہے نا تو اس کی حالت غیر ہو جاتی ہے. 40-50 ڈگری کی گرمی ہو، ان کے ہونٹ خشک ہو چکے تھے، ان کے بدن میں لرزہ طاری تھا. اگر مولا حسین کو ان کے جسم کو سرنڈر کرانا مطلوب ہوتا، مولا اپنے 2 ساتھیوں سے کہتے تلواریں نکالو، ان 1000 لوگوں کا مقابلہ کرو. اس لیے کہ جن کے بدن میں راشا ہو، جن کے ہاتھوں میں راشا ہو، جن کے زبانیں کانپ رہی ہو، ان کے مقابلے میں فقط ایک انسان کافی تھا. مگر مولا حسین اور امامت لوگوں کے جسموں کو سرنڈر کرنے کے لیے نہیں آتے ہیں، حسین علیہ السلام لوگوں کی روحوں کو سرنڈر کرنا چاہتے ہیں. لہذا مولا نے جب ان کی حالت دیکھی، آج کی جنگی اسٹریٹجی اعتبار سے بہترین ٹائم تھا ان کا مقابلہ کرنے کے لیے، لیکن امام دنیا میں اپنا دبدبہ قائم کرنے کے لیے نہیں،
اپنے خواہشات کی بڑاس نکالنے کے لیے نہیں، بلکہ اس انسان کو من الظلمات الی النور، تاریکی سے نور لانے کے لیے امام کا مشن ہوتا ہے۔ جب مولا نے دیکھا یہ سختیوں میں گرے ہوئے، ان سے ہتھیار نہیں سنبھلے جاتے ہیں، ان سے گھوڑوں کی لجام نہیں سنبھلی جاتی، تو اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت کے نمونے حسین نے جب ان کی یہ حالت دیکھی، یہ 1000 ان کے ہاتھوں میں گلدستہ نہیں ہے، یہ 1000 لشکر یہ ویلکم کرنے کے لیے نہیں آئے مولا آئیے، یہ 1000 کے ہاتھوں میں لشکر، 1000 ہاتھوں کے ہاتھوں میں تیر ہے، تلوار ہے، نیزے ہیں، کام کیا ہے؟ حسین کا راستہ روکنا اور حسین کو اسیر کرنا۔ حسین نے ان دشمنوں کی حالت دیکھی، اللہ اکبر، یہ ہے حسینیت، یہ اس مجلس کا کیا، اس مجلس کا ٹاپک یہ ہے، یہ وہ پیغام جو شہید مرزا مطہری کہتے ہیں ہمیں دنیا والوں تک پہنچانا ہے، یہ وہ پیغام ہے جو ہمیں ایک سنی بھائی سے کہنا ہے، ایک نان مسلم سے کہنا ہے۔ ہم اس لیے یہ فرش ادا زندہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ ادا زندہ رہے، تاکہ یہ رسم زندہ رہے۔ مولا نے اپنے ساتھیوں سے کہا خیموں میں جو پانی رکھا ہوا ہے، منزل شرح پر بات ہو رہی ہے، وہ پانی نکالو۔ کیوں مولا؟ اس 1000 لشکر کی یہ حالت مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ اے حسین، دشمنوں پر بھی رحم دل، تو حسین کہیں گے رحمت للعالمین کہا گیا ہے، دنیا والوں کے لیے رحم، جس نے ہمارے لیے، ہمارے قتل کرنے کے لیے اپنا سارا لاشکر تیار کیا ہو، ان کے لیے بھی رحمت۔ پھر تاریخ نے لکھا، جب حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا، یہ جملہ ہے تاریخ نے کیا، سواروں کو بھی سیراب کرو، سواریوں کو بھی سیراب کرو، یعنی ایک ہی ساتھ انسانی حقوق کا بھی پیغام، ایک ہی ساتھ حیوانوں کے حقوق کا بھی پیغام۔ آج کے زمانے میں ہمیں سن پڑ رہا ہیومن رائٹس، جن کو ہیومن رائٹس کی بقول آیت اللہ خامنہ کے الف کا بھی پتہ نہیں ہے، وہ ہمیں درس اور باشر دینے آتے ہیں، کس کا؟ ہیومن رائٹس کا، حقوق، حیوانی حقوق کا بھی خیال۔ اور حیوانی حقوق کے بارے میں یورپ اور امریکہ سے وہ لوگ آواز بلند کرتے ہیں، وہ این جی اوز آواز بلند کرتی ہیں، جن این جی اوز کے سامنے یورپ اور امریکن میں بلیک امریکن کو پاؤں تلے کیا روندا جاتا ہے، وہ بلیک امریکہ فریاد دے رہا، ارے بلیک کو بھی زندہ رہنے کا حق ہے۔ کون سنتا ہے؟ ہاں ہے نا، وہ چلی تھی نا وہ کمپین، کیا بلیک لائیوز کا، یاد ہے نا آپ کو، یا 2 دن سے اب یہ زمانہ ہے۔ اور یہ کربلا 1000 کا لشکر قریب حسین علیہ السلام کے سامنے، حسین اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں دیکھو مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو رہا، خیمے میں جو کچھ اپنے بچوں کے لیے ہم نے اپنے خیمے پانی رکھا ہے، ان سواروں کو بھی پلاؤ اور ان سواریوں کو بھی پلاؤ۔ پھر تاریخ نے نوٹ کیا، پھر یہ حسین علیہ السلام کا لشکر اس 1000 لشکر کو کیا ایک ایک کر کے پانی پلا رہے تھے۔ اور دیکھو حسین نے اپنے ساتھیوں کی کیا تربیت کی تھی، حسین کے ساتھیوں میں کسی نے نہیں کہا مولا دشمنوں کو ہم پانی پلا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ حسینیت جذبات کے ساتھ جینے کا نام نہیں ہے، امام کی مرضی کے مطابق جینے کا نام ہے۔ حسینیت منمانی کرنے کا نام نہیں ہے، حسینیت امام کی ماننے کا دوسرا نام ہے، اور امام کی ماننے کا سلیقہ کربلا والوں سے سیکھنا۔ تاریخ نے کہیں نہیں لکھا، حسین کے ساتھیوں نے کہا مولا ارے ہم ان کو کیوں پانی پلائیں گے، یہ تو ہمیں اسیر کرنے کے لیے آئے، ویلکم کرنے کے لیے تھوڑی آئے ہیں۔ لیکن مولا نے کہا سواروں کو بھی پانی پلاؤ، سواریوں کو بھی پانی پلاؤ۔ اس حر کے لشکر کا ایک سپاہی دور رہ گیا تھا، وہ غروب کے وقت مولا حسین کے قریب پہنچا، اس کا بیان ہے کہ میں نے غروب کے وقت دیکھا، اس وقت بھی حسین اور حسین کے ساتھی حر اور حر کے 1000 لشکر کو پانی پلا رہے تھے، سیراب کر رہے تھے۔ میری حالت اتنی غیر تھی کہ میں گھوڑے پر بیٹھا ہوا تھا، میرے دل میں یہ احساس پیدا ہوا دیکھو سب کو پانی پلایا جا رہا ہے، مجھے کوئی پانی نہیں پلا رہا ہے۔ ایک مرتبہ میری وہ آنکھیں جو اس تھکاوٹ کی وجہ سے کمزور ہو چکی تھی، میں نے دیکھا ایک نورانی وجود میرے گھوڑے کی لگام پکڑ کر مجھ سے کہہ رہا ہے انکھل راویہ، اپنے اس اونٹ کو بٹھاؤ۔ لیکن
میری اتنی کمزوری تھی، اتنا بدن میں راشا تھا کہ میں اپنے گھوڑے کی لگام بھی نہیں سنبھلا پا رہا تھا۔ ایک مرتبہ میں نے دیکھا وہ نورانی وجود زہرا کا لاڈلا جگر پارا حسین تھا، اپنے ہاتھوں سے میرے گھوڑے کو بٹھایا اور ایک چھوٹا سا کوزہ لایا۔ پہلے مشکیزہ کا دہانہ مجھ سے تھامنے کو کہا لیکن مجھ سے وہ بھی نہیں تھاما گیا۔ پھر ایک کوزے میں پانی دیا، مجھ سے ہاتھ میں وہ بھی سنبھلا نہیں گیا۔ پھر میں نے خود دیکھا حسین علیہ السلام وہ کوزہ میرے منہ کے قریب لاتا ہے اور اپنی ہاتھوں مجھے سیراب کرتا ہے۔ شہید مرزا متحری کہتے ہیں لوگوں ہم اس فرش عزا کے ذریعے، لوگوں ہم اس ماتم کے ذریعے، لوگوں ہم ان جلوسوں کے ذریعے، لوگوں ہم ان سبیلوں کے ذریعے، لوگوں یہ جو ہمارے علم ہیں یہ ایک سویلائزیشن کے علم ہیں، لوگوں یہ ایک تہذیب کے علم ہیں، لوگوں یہ ہمارے امام کی سیرت کے علم ہے۔ وہ حسینی سویلائزیشن کیا ہے، وہ حسینی تہذیب کیا ہے۔ اگر اپنا قاتل بھی سامنے مشکل میں گرفتار ہو تو اس کی مشکل کو اپنی مشکل سمجھو، اگر اپنا دشمن بھی تمہارے سامنے پیاس سے تڑپ رہو اس کی اس پیاس کو اپنی پیاس سمجھو۔ اللہ اکبر، یہ سیرت ہمیں زندہ کرنی ہے۔ شہید مرزا متحری کہتے ہیں یہ سارا جو کچھ کرتے ہیں یہ یا حسین و حسین کا شور اس لیے ہے تاکہ حسین کا نام زندہ رہے، حسین کی تعلیمات زندہ رہے، حسین کا مشن زندہ رہے، حسین کی سیرت زندہ رہے، حسین کا لائف سٹائل زندہ رہے، حسین کے نعرے زندہ رہے، حسین کے سلوگن زندہ رہے، حسین کا مقصد زندہ رہے، حسین کے اہداف زندہ رہے، حسین کے گول زندہ رہے۔ اور اگر ہم حسین کو ویسے ہی لوگوں کے سامنے پیش کریں جیسے حسین علیہ السلام 28 رجب سے لے کر تا دم محرم تا عاشورہ کی صبح تک جب زیر خنجر تھے، اگر ہم ایسے ہی پیش کریں یقین مانو اس صفوں میں فقط میں اور آپ نہیں، ایک ایسے حسین کو ایک سنی بھی غم منائے گا، ایسے حسین کا غم ایک نان مسلم بھی منائے گا، ایسے حسین کے ماننے والے فقط ہم نہیں ہوں گے، ایسے انسان کو، ایسے حسین کو ہر وہ انسان اپنا امام مانے گا جس کا دل انسانیت کے لیے تڑپتا ہے، جس کا دل انسانی ویلیوز کے لیے تڑپتا ہے، جس کا دل حسینی اقدار کے لیے تڑپتا ہے۔ لیکن اس سیرت کو زندہ کرنے کے لیے، اس حسینی تہذیب کو زندہ کرنے کے لیے، اس حسینی ثقافت کو زندہ کرنے کے لیے، اس حسینی کلچر کو زندہ کرنے کے لیے حسین علیہ السلام کو کتنی قربانی دینی پڑی۔ دیکھو کبھی کبھی تیر کھانا بھی آسان ہوتا ہے لیکن اپنے ایموشنز اور اپنے جذبات کو قربان کرنا آسان کام نہیں ہوتا ہے۔ شہید مرزا متحری کا جملہ ہے اپنی کتاب انسان کامل میں، وہ کہتے ہیں انسان کامل اور ہمارے درمیان کیا فرق ہے؟ شہید مرزا متحری کہتے ہیں بہت سارے فرق ہے، ایک بڑا فرق ہے انسانی کامل جو پرفیکٹ انسان ہوتا ہے اس کی ہر چیز پرفیکٹ ہوتی ہے، انسان کامل کے جذبات بھی پرفیکٹ ہوتے ہیں، انسان کامل کے احساسات بھی پرفیکٹ ہوتے ہیں۔ عام لوگ جو اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، انسان کامل اس سے 1000 گنا اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں۔ عام لوگ جو اپنی بیٹیوں سے محبت کرتے ہیں، انسان کامل اس سے 1000 گنا محبت اپنی بیٹیوں سے کرتا ہے۔ عام لوگ جو اپنے جوانوں سے محبت کرتے ہیں، انسان کامل اس سے 1000 گنا محبت اپنے جوانوں سے کرتے ہیں۔ عام لوگوں کو بھی اپنے جوان فرزند پسند ہوتے ہیں لیکن انسان کامل مولا حسین اور علی اکبر کی محبت کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے ہیں۔ اور مولا حسین علیہ السلام نے اپنی جو بہت بڑی قربانی دی اس اسلام کے راستے میں، یہ جذبات، یہ احساسات، یہ ایموشنز بھی قربان کیے۔ اللہ اکبر، ایک سخت ترین مرحلہ جو حسین علیہ السلام کے لیے تھا، ایک سخت ترین مرحلہ جو اہل حرم کے لیے تھا، وہ وقت تھا جب حسین علیہ السلام نے میدانی کربلا میں دیکھا میں تک و تنہا رہ گیا۔ ایک مرتبہ حسین نے دیکھا میرے دائیں بھی شہداء پڑے ہوئے،
میرے بھائی بھی شہداء پڑے ہوئے حرم کی طرف بڑے، اہل حرم سے اجازت لینے کے لیے۔ یہ وہ مرحلہ تھا جو اہل حرم کے لیے بھی سخت تھا، یہ وہ مرحلہ تھا جو حسین علیہ السلام کے لیے بھی سخت تھا۔ جب خیموں کے قریب پہنچے، ایک مرتبہ حسین علیہ السلام نے کہا یا زینب، یا ام کلثوم، یا سکینہ، یا فاطمہ علیکن من السلام، میری بہن زینب اپنے بھائی کا آخری سلام قبول کرو، میری بہن ام کلثوم اپنے بھائی کا آخری سلام قبول کرو، میری لاڈلی سکینہ اپنے باپ کا آخری سلام قبول کرو۔ اللہ اکبر۔ جب حسین علیہ السلام اہل حرم سے اجازت لے رہے تھے، ایک مرتبہ لاڈلی سکینہ آگے بڑھی۔ اس لاڈلی سکینہ نے مولا سے کہا استسلمت للموت ابدا، بابا کیا اب آپ بھی مرنے جا رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ بیٹی سکینہ حسین سے کہہ رہی ہے بابا اب آپ بھی مرنے جا رہے ہیں۔ حسین غریب نے بیٹی سے کہا بیٹی سکینہ، جس کا کوئی یار و مددگار نہ بچا ہو، وہ موت کے سامنے تسلیم ہونے کے علاوہ کیا کرے گا؟ عزادارو ایک جملہ سننا چاہو گے؟ سنو۔ جب حسین علیہ السلام نے کہا جس کا کوئی یار و مددگار نہ ہو وہ کیا کرے گا، ایک جملہ سکینہ نے کہا اللہ اکبر کہا ردنا الى مدینت جدنا۔ بابا جب آپ موت کو گلے لگانے کے لیے جا رہے ہیں، بابا ہم سب کو مدینہ چھوڑ آئے بابا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حسین نے کہا بیٹی یہ کیسے ممکن ہے؟ مولا حسین جب ذوالجناح پر سوار ہوئے مقتل کی طرف جا رہے تھے، اللہ اکبر کتنی جدائی سخت تھی اہل حرم کی حسین کے ساتھ، کتنی جدائی سخت تھی سکینہ کی اپنے باپ کے ساتھ۔ ایک مرتبہ جب حسین مقتل کی طرف جانے لگے، مولا حسین نے محسوس کیا ذوالجناح کے ساتھ کوئی بات کر رہا ہے، ذوالجناح کے ساتھ بات کرنے کی آواز آ رہی ہے۔ مولا حسین نے نیچے کی طرف دیکھا، ایک بیٹی ذوالجناح سے کہہ رہی تھی میرے بابا کے ذوالجناح، میرے بابا کو مت لے جا۔ ذوالجناح ابھی تک جو بھی گیا واپس نہیں آیا۔ ذوالجناح اجرکم اللہ۔ مولا حسین ذوالجناح سے نیچے اترے، اپنی لاڈلی کو گلے سے لگایا، عزادارو تسلی دی، ایک جملہ کہا اللہ اکبر، حسین آپ پر ہمارا سلام۔ ایک مرتبہ اپنی لاڈلی سکینہ سے کہا، یہ جملہ کہا لا توری کی قلبی بدبی گیا سکینہ، میری بیٹی سکینہ یہ آنسو مت بہاؤ سکینہ، تمہارے رونے سے میرے دل میں آگ لگتی ہے سکینہ، سکینہ یہ آنسو مت بہاؤ، تمہارے آنسو بہانے سے میرا دل جلتا ہے سکینہ۔ سکینہ کو تسلی دینے کے بعد مولا مقتل میں گئے۔ ایک مرتبہ جب مقتل سے آواز بلند ہوئی الا قد قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا، ایک مرتبہ یہ ذوالجناح واپس مقتل سے خیموں کی طرف رخ کرتا ہے اہل حرم کو حسین کی شہادت کا پیغام دینے کے لیے۔ جب یہ ذوالجناح خیموں کے قریب پہنچا، عزادارو پتہ ہے پھر خیمے سے ایک بیٹی نکلی، ذوالجناح کے قریب گئی، ذوالجناح سے ایک سوال کیا یا جواد ابی، ارے میرے بابا کے وفادار گھوڑے جب بابا کو لے کے جا رہا تھا، میرے بابا کے ہونٹ پیاس سے خشک ہو چکے تھے۔ ذوالجناح مجھے یہ بتاؤ کیا بابا کو کوئی پانی کا قطرہ پلایا گیا یا التش التش کرتے ہوئے شہید کیا گیا؟
والے ہماری اس مختصی عزاداری ماتمداری ہمارے بزرگوں اور ان نوجوانوں کی آنکھوں سے بہنے والے ان پاک آنسوؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پالنے والے جن مرحومین نے ہمارے درمیان یاد حسین، ذکر حسین، مجال حسین کی یہ عظیم سنت ہمارے درمیان قائم کی، پالنے والے ان آنسوؤں کے صدقے ان سب کی قبروں کو نورانی فرما۔ پالنے والی ان آنسوؤں کے صدقے ان سب کو محمد و آل محمد کی شفاعت نصیب فرما۔ پالنے والے ولادت کے موقع پر جس ماں نے ہماری زبان پر ہمارے منہ میں خاک کربلا تربت کربلا رکھ کر ہماری زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے حسین علیہ السلام کے ساتھ ایک رشتہ ایک رابطہ قائم کیا، پالنے والے اگر ایسی مائیں قبر میں سو رہی ہو، پالنے والے ایسی تمام ماؤں کو مادر حسین فاطمہ الزہرا کی شفاعت نصیب فرما۔ پالنے والے جس باپ نے انگلی تھام کر ہاتھ پکڑ کر فرش عزا پر آنے کے آداب اور ادوار سکھائے، پالنے والے اگر وہ باپ قبر میں سو رہا ہو، پالنے والے ان سب کو علی مرتضیٰ اور اولاد علی مرتضیٰ کی شفاعت نصیب فرما۔ پالنے والے زندگی بھر جن علماء سے، جن واعظین سے، جن خطبہ سے فضائل اہل بیت، مصائب اہل بیت، ذکر اہل بیت سنا، پالنے والے اگر وہ فرش عزا کے خدمت گزار اس دنیا سے چلے گئے ہوں، پالنے والے ان سب کو کربلا کے شہیدوں کی شفاعت نصیب فرما۔ پالنے والے اس فرش عزا پر جن مرثیہ خانوں کا مرثیہ، جن نوحہ خانوں کا نوحہ، جن مومنین کی ہاتھ پسینے کی کمائی کا، حلال کمائی کا نظر و نیاز تبرک کھایا، پالنے والے اگر وہ اس دنیا سے چلے گئے ہو، ان کے عزیز و اقربا اس دنیا سے چلے گئے ہوں، پالنے والے ان سب کو محمد و آل محمد کربلا کے شہیدوں کی شفاعت نصیب فرما۔ پالنے والے ایسی زندگی جو زندگی امام زمانوں کو پسند آئے، ایسی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے ایسی جوانی جس جوانی کا خریدار زہرا کا مہدی بنے، پالنے والے ایسی پاک جوانی گزارنے کی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے ایسی اولاد جن کے ہاتھوں میں امام زمانہ کا عالم ہو، ایسے بچوں ایسی اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے ایسے دوست جو ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں امام زمانہ کے راستے پر چلنا سکھائے، پالنے والے ایسے دوست اختیار کرنے کو اور ایسے دوست ہم سب کو نصیب فرما۔ پالنے والے ایسا مال جو مال امام زمانہ کا مشن آگے بڑھانے کے لیے خرچ اور استعمال ہو، پالنے والے ایسا مال ہم سب کو کمانے کی، ایسا مال ہم سب کو نصیب فرما۔ پالنے والے ہمارے گھروں میں جو طرح طرح کی مشکلات ہے، پالنے والے ان مشکلات کو آسان فرما۔ پالنے والے جو بیمار ہیں ان کی بیماری کو شفا عاجل عطا فرما۔ پالنے والے جو حاجت مند ہے، پالنے والے ان کی حاجتوں کو روا فرما۔ پالنے والے دین کے تمام خدمت گزاروں کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما۔ پالنے والے خصوصاً فرزندان زہرا، آیت اللہ عظمیٰ خامنی، آیت اللہ عظمیٰ سیستانی، سید حسن نصر اللہ اور دیگر مکتب تشیع کے بے لوث خدمت گزار پالنے والے ان سب کا سایہ ہم سب کے سروں پر دراز فرما۔ پالنے والے ان کے جان نثاروں کو جس محاذ پر جن موڑ پر وہ خدمات انجام دے رہے، کامیابی و کامیابی نصیب فرما۔ پالنے والے زمانے میں ظلم بڑھ چکا ہے، پالنے والے مظلوموں کے امام زہرا کے فرزند امام زمانے کے ظہور میں تاجیل فرما۔ پالنے والے ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شامل فرما۔ ماتم حسین۔